السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ۔ سب سے پہلے یہ خیال رکھے، یہ دھیان رکھے، صلاۃ التسبیح کی نماز انفرادی طور پہ الگ الگ کی جاتی ہے۔ مردوں کو بھی الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی خاص طور پہ اس نماز کو الگ الگ ہی پڑھنا چاہیے۔ عورتیں مستورات خواتین کیا کرتی ہیں؟ بطور خاص جمعے کے دن جا کے جمعہ تو نہیں پڑھتے ہو، ظہر کی نماز تو وہ پڑھتی نہیں ہے۔ خواتین پر جو ہے ظہر ہی کی نماز فرض ہے، جمعہ یا صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ میں کوئی فرض یا واجب ضروری نہیں ہے۔ تو خواتین یہ کرتی ہیں، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کرتی ہیں۔ تو یاد رکھے، صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ میں عورتوں کی مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریم جو حرام کے قریب قریب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے عورتیں مستورات خواتین صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ میں نہ کرے، نہ کوئی کرائے اور نہ ہی کوئی کرے، بلکہ الگ الگ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ آپ اپنی ظہر کی نماز ادا کیا کریں، جس طریقے سے روزانہ ظہر کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں یا دیگر مہینوں میں بھی آپ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور عطیہ، بطور ہدیے کے سکھائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ چچا اس نماز کو روزانہ پڑھ لینا۔ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر آپ ہر ہفتے بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر آپ ایک مہینے کے اندر بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک سال میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اور اگر آپ ایک سال میں ایک بار بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے فرمایا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اس کا فائدہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے بڑے ہر طرح کا گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیا ہو، یا بھولے سے ہو گیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، دن کے اجالے میں کیے ہوں، کیسے بھی آپ کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمام تر گناہ معاف آپ کے کر دیں گے۔ تو یہ نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام تر مسلمانوں کے لیے نماز یہ جو ہے خاص ہے۔ کوئی بھی اس نماز کو پڑھے گا تو اس کے تمام تر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے اس کے دو طریقے ہیں، غور سے سننا۔ جو طریقہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ کو اچھا لگے، آپ اسی طریقے سے، اسی انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں گے، صلاۃ التسبیح کی نماز نفل ہوتی ہے، جب آپ اس کی نیت باندھ لیں گے، نیت باندھنے کے بعد میں آپ سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں گے۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ الحمد شریف پڑھیں گے مکمل۔ اس کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد میں آپ کو 15 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی، رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں جانے سے پہلے ہی یہ تسبیح آپ کو 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ لوگ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جتنی بار آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، قومہ کریں گے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور 10 مرتبہ آپ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں آپ پہلے تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد تسبیح کے بعد میں آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 10 مرتبہ پھر آپ کو اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد پہلے آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ کو اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، کھڑا نہیں ہونا۔
جب آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یاد رہے اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، بغیر اللہ اکبر کہے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور الحمد شریف سورہ فاتحہ کے بعد میں جو آپ سورت وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد میں آپ کو پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جانا ہے، یعنی پہلی رکعت کی طرح آپ کو یہ مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے تشہد کے لیے التحیات کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، یاد رہے التحیات بعد میں پڑھنی ہے، اس تسبیح کو پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت بھی آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلے کی 2 رکعت پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو چوتھی رکعت بھی آپ پہلی 3 رکعتوں کی طرح پڑھنا ہے، لیکن اس میں بھی خیال رہے جب آپ چوتھی رکعت جو ہے 4 رکعت پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے قعدہ خیرہ کے لیے آخری رکعت کے لیے، تو آپ کو پہلے یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کو تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت میں جو ہے 300 مرتبہ اس کی تعداد ہو جائے گی، ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جیسے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والی۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھ گئے۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، گویا کہ آپ کو کھڑے کھڑے 25 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 بار پڑھیں گے، پھر آپ قومے میں جائیں گے، سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے، تو اب اس کے بعد میں آپ کو 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ ایک سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد میں اس کو تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر آپ سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے، جلسے کی حالت میں 10 بار پڑھنی ہے، پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے کے بعد آپ کو تسبیح کے بعد میں سجدے کی تسبیح کے بعد میں آپ کو اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ کو 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر الحمد شریف سورت کے بعد میں 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ پھر آپ حسب معمول جیسا کہ آپ نے پیچھے سنا اسی طریقے سے آپ مکمل 2 رکعتیں کر لیں گے، اور التحیات سے پہلے، تشہد سے پہلے آپ کو پھر اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعت آپ اس طریقے سے مکمل کر لیں گے، پھر آخری کی جو 4 رکعت ہیں وہ آخری کی 2 رکعت ہیں، وہ 2 رکعت آپ انہی 2 رکعت کی طرح پڑھیں گے۔ اس میں بھی آپ کو جب آپ 4 رکعت کے آخر میں بیٹھ جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو پہلے تشہد سے پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ کو تشہد پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے، واضح رہے، خیال رہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا جو وقت ہے وہ کوئی متعین طے نہیں، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 اوقات کے علاوہ 3 مکروہ اوقات ہے: طلوع آفتاب، سورج نکلنے کے ٹائم، زوال کا وقت اور غروب آفتاب۔ ان اوقات میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔